نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے ذکر کی فضیلت بہت زیادہ، اللہ کے ذکر کی فضیلت ہے۔ جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ دن رات اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، اور اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کے مجمع سے بہتر مجمع میں، یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے اور تمہارے مالک و پروردگار کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے اور سونے چاندی کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ محترم ناظرین، یقین کریں اللہ ایک بندہ اپنی جولی میں سونا چاندی اور پیسے لوگوں میں بانٹ رہا ہو اور ایک بندہ جو ہے اپنی جولی میں ڈال کر لوگوں میں تقسیم کر رہا ہو سونا چاندی اور پیسہ، مال و دولت، اور ایک بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو، تو وہ بندہ جو ہے وہ سونا چاندی خرچ کرنے والے سے بہتر ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے اور سونے چاندی کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے میدان جہاد میں مقابلہ کرو، پھر تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے، یعنی کہ ہر چیز سے افضل جو ہے اللہ کا ذکر ہے۔ محترم ناظرین، اکثر کہتے ہیں جی اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا جو ہے وہ کیسے حاصل کیا جائے؟ تو محترم ناظرین، اس کا مجرب عمل یہ ہے، مجرب نسخہ یہ ہے، آپ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں
تو آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے اللہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ اللہ کے ساتھ ہیں۔ یقین کریں، آپ یہ کام ضرور کریں، آپ کو محسوس ہوگا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ میرے کتنا قریب ہے۔ وہ یہ ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ ہر وقت جو ہے اللہ کا ذکر اپنی زبان سے جاری رکھیں، یعنی ذکر کوئی بھی آپ کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ جو بھی آپ ذکر کرنا چاہیں، یقین کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کچھ دنوں میں کہ اللہ کا قرب جو ہے آپ کو حاصل ہوا، آپ اللہ کے نزدیک ہو گئے، اللہ آپ کے نزدیک ہو گیا، اللہ آپ کے ساتھ ہو گیا۔ تو محترم ناظرین، جب اللہ ساتھ ہو گیا تو پھر کسی کے ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی صدقہ عمل خیر اللہ کے ذکر سے افضل نہیں، یعنی آپ صبح سے لے کر شام تک صدقہ کرتے رہیں، کوئی نیکی کرتے رہیں، یقین کریں اللہ کے ذکر سے کچھ بھی افضل نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اس پر مامور ہیں کہ راستوں میں گھوم پھر کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ بس جب وہ کسی جماعت کو اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصود ذکر اللہ کی طرف آؤ، تو وہ سب فرشتے مل کر آسمان دنیا تک ان ذکر والوں کو اپنے بازوں کو سایہ میں لے لیتے ہیں، یعنی اپنے بازوں کو سائے میں لے لیتے ہیں، اپنے بازوں کے سائے میں لے لیتے ہیں ذکر کرنے والوں کو۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا، دونوں کی مثال مردے کی سی ہے، یعنی زندہ اور مردہ۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ لوگوں کے میں شمار کیا جاتا ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے مردہ لوگ۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا، جب بھی کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فوراً رحمت کے فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکون و اطمینان ان پر برسنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے ان ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اس کے پاس موجود رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ موجب اجر و ثواب احکام تو بہت ہو گئے، آپ تو مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے پکڑوں اور برابر کرتا رہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری زبان برابر اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ تو محترم ناظرین، ذکر کرنے پر نہ کوئی پیسہ لگتا ہے، نہ کوئی مال لگتا ہے، کچھ بھی نہیں لگتا۔ آپ اپنا کام بھی سارا دن کرتے رہیں اور اپنی زبان سے جو ہے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اپنے ہاتھوں سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور زبان جو ہے وہ اپنے اللہ کے ذکر پہ لگائے رکھیں۔ کوئی چیز اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں ہے۔ زبان کو جو ہے وہ اللہ کے ذکر پہ لگا کے رکھیں اور ہاتھوں سے کام کرتے رہیں۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہے کوئی نہیں جاننے والا، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کا بہت محبوب عمل ہے۔
تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک، خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اپنے مہینے کی آسانی کے لیے اپنے مہینے کی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کریں۔ یقین کریں جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، وہ باقی بچ گیا۔ جو اللہ کے راستے پہ خرچ کیا، اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی گنا بڑھا چڑھا کے واپس کرتا ہے، اور جو دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اپنی زندگی میں اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ نیچے ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے اور ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس میں آپ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ اپنے راستے پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، ایک صحابی معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ آخری بات جس پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے دریافت کیا کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ تو محترم ناظرین، مرنے کے وقت بھی اس وقت تبھی تر ہوگی اللہ کے ذکر سے زبان جب اللہ کے ذکر سے مانوس ہوگی آپ کی زبان۔ یقین کریں بجائے ادھر ادھر کی فالتو باتیں کرنے اور کسی کی چغلی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہیں، اپنی زبان کو فضول باتوں پہ نہ لگائیں، گالیوں پہ یا بری باتوں پہ یا کسی کو برے ناموں سے یاد کرنا۔ یقین کریں اللہ نے آپ کو زبان اس لیے نہیں دی تھی کہ آپ کسی کو گالی دیں، اس لیے نہیں دی کہ زبان سے گانے بولتے پھریں، اس لیے اتنی پاکیزہ چیز دی تھی کہ اللہ کا ذکر کیا جائے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے۔ یہ اس لیے اللہ نے ہمیں زبان دی تھی، اتنی بڑی نعمت۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، انہی صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا اپنے مقدور بر اللہ کے تقوی، خوف و خشیت کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور حجر و شجر کے پاس یعنی ہر جگہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اور جو بھی کوئی برا کام کر بیٹھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے از سر نو توبہ کرو، اور پوشیدہ گناہوں کی پوشیدہ توبہ کرو، اور اعلانیہ گناہوں کی اعلانیہ توبہ کرو۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی آدمی نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے ذکر سے زیادہ اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ اسی روایت میں آیا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راہ جہاد میں؟ آپ نے فرمایا ہاں، نہ اللہ کی راہ میں جہاد بجز اس شخص کے جو اپنی تلوار سے دشمنوں کی گردنیں کاٹے، اس قدر کاٹے کہ وہ ٹوٹ جائے۔ آخری جملہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ہر چیز جو ہے، یقین کریں محترم ناظرین، جنگ میں لڑنے سے سارا دن آپ اپنے جولی میں سونا ڈال لیں، جواہرات ڈال لیں، پیسہ ڈال لیں، صدقہ کرتے رہیں، صبح سے لے کر شام تک اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے رہیں، تو وہ شخص آپ سے بہتر ہے جس نے اپنا مال بھی نہ خرچ کیا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ وہ آپ سے زیادہ آگے نکل گیا، وہ درجات میں آپ سے آگے نکل گیا، وہ اللہ کا زیادہ مقرب ہو گیا۔ آپ نے اپنا مال خرچ کر کے بھی وہ قربت نہ پائی جو اللہ کے ذکر کرنے والے نے پائی۔ تو اللہ کا ذکر ہر وقت آپ کی زبان پہ جاری رہنا چاہیے، اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کرتے رہیں، لیکن زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.